حیدری، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ گولڑا شریف. یقیناً داتا کی نگری میں بیٹھے ہیں مل کے. ایک نور کا عالم ہے میرے داتا تیری نگری میں. ایک نور کا عالم ہے داتا تیری نگری میں. کی چم ہے داتا تیری نگری میں. داتا تیری نگری میں ہوتا ہے یہاں سر اونچا غریبوں کا. ہوتا ہے یہاں اندر آؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوثیہ. اللہ اکبر. اب آپ تشریف رکھیں. ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے آستانہ عالیہ گولڑا شریف کی سجادہ نشین امین فیضان بہر علی پاک سے فیضان غوث جلی حضور قبلہ پیر سید نور بخش گیلانی دامت برکات القدسیہ جلوہ فرما ہو چکی ہے. میں ملتمس کرتا ہوں جناب سید محمد نشمت کے ساتھ میں اقتباس کروں گا انتہائی محبت کے ساتھ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی کے ساتھ تشریف لائیں. سر جی یہ بڑے بھائی کو سائڈ پہ کریں ٹھیک ہے. سامنے آ رہا ہے بالکل. ان کو بٹائیں بابا جی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیر صاحب کے سامنے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ.
آپ یقیناً سارے اہل بیت اطہار کے نوکر ہیں. جو داتا صاحب کے نوکر ہیں وہ داتا صاحب کے ادب میں بیٹھ گئے سارے داتا صاحب کے ادب میں بیٹھ گئے. آج حضور سیدی داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زیر سایہ آپ کی اس جامع مسجد میں جس شخصیت کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں، دنیا جانتی ہے کہ وہ شخصیت زینت خاندان مولا مرتضیٰ گلے گلشن سیدہ زہرا امین فیضان غوث جلی و حب الولی تصویر سیدنا پیر مہر علی اور نور نظر حضور باپو جی پیکر علم و عمل و معرفت و تصوف و عشق حضرت قبلہ شاہ عبدالحق گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جی آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. اور ہماری یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ آج کی اس خوبصورت بازو میں حضور لالا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے دل کا چین، آپ کی مسند کے وارث گولڈا شریف کے آستانہ کی زینت و رونق پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی دامت برکاتہ العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ گولڈا شریف تشریف فرما ہے. میں بارگاہ گنج بخش میں حاضری کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے آج کی بزم محبت میں تشریف لانے پر صمیم قلب سے قبلہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے اور تمام منتظمین کی طرف سے اپنی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرات محترم، آج ہم جس شخصیت کو اِرشاد ثواب کرنے کے لیے حاضر ہیں، مجھے اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ جس کے شہزادوں کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کیا جائے تو اس شخصیت کے ماں باپ خوش ہوتے ہیں. اور آج جب ہم حضور لالا جی کی بارگاہ میں سلام عقیدت نذرانہ عقیدت پیش کریں گے تو میں اللہ کو گواہ بنا کر مسجد پاک میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں کہ حضور مہر علی سے لے کر حضور غوث جلی تک اور غوث جلی سے لے کر مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر پیارے نبی تک سارے ہم پر راضی ہو جائیں گے. آپ جب بھی آل رسول اولاد رسول کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھا کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آل پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والے سے خوش ہوتے ہیں. انہیں دنیا کی عزتیں بھی نصیب ہوتی ہیں اور آخرت کی عزتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اور میں یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں، حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں نے جہنم کا رجسٹر خود دیکھا ہے، اس میں میرے کسی چاہنے والے کا نام نہیں ہے. حضور غوث پاک کے کسی چاہنے والے کا نام جہنم کے رجسٹر میں نہیں ہے. اور آج جس شخصیت کو ہم نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں یہ حضور غوث پاک کی اولاد ہے. اور میرے پاک نبی کا فرمان ہے، اللہ نے سیدہ زہرا کی ساری اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. آج ہم جس شخصیت کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے، بیٹھیں گے، ان کا صدقہ ہم سب پر کرم ہوگا. ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی.
کہ محترم عزت مآب ڈاکٹر طاہر رضا بخاری صاحب پر یہ اللہ کا فضل ہے کہ دادا صاحب نے کرم کرتے ہوئے اس بات کو پسند کیا کہ ہمارا خون ملتا ہے تو میرے تاجدار گولڈا کے شہزادے کا ختم میری بات کا نہیں۔ آج میں اس ختم کی ساری نگرانی اور قیادت جو ذات کر رہی ہے وہ دادا گنپت کی ذات ہے، اور جن جن شرکاء کو یہاں پر اعزاز مل رہا ہے ان کے لیے صرف ایک بات درج کر کے میں پروگرام کو آگے بڑھاؤں گا۔ وہ بات یہ ہے جس کو اللہ عزتوں کا تاج عطا کرنا چاہتا ہے اسے آل محمد کی پہچان عطا کر دیتا ہے، اور جس کو نبی پاک کے گھرانے کی پہچان نصیب ہو جائے اس کی قبر اور حشر میں اللہ عزت کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میری محبت، میری آپ کی محبت مشکل ترین مقامات پر کام آئے گی۔ ان میں سے پہلا مقام موت کا وقت، دوسرا مقام قبر، تیسرا مقام پل صراط، چوتھا مقام میزان جب نامہ اعمال کھلے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہے موت اچھی ہو، قبر میں پریشانی نہ ہو، پل صراط میں دقت نہ ہو، میدان حشر میں دھوپ نہ لگے اور میزان کے وقت رسوائی نہ ہو، وہ آل محمد سے پیار کر لے، یہ سارے مرحلے اللہ آسان فرما دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یار بھائی کا بھی اعزاز ہے، چینل کا ہونا بڑی بات ہے، آل محمد کی نوکری کرنا بڑی بات ہے۔ چینل تو اور بھی بڑی ہے، غوث پاک کے شہزادے کی نوکری دونوں جہاں میں سبھی مسبب ہے۔ میں نے حضور لالا جی کی بارہا زیارت کی ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، چھوٹی ہوئی نظریں جو بھی آئے سیراب ہوتا ہے وہ چپ رہے تو نواز دیں، وہ نظریں جھکائیں تو نواز دیں، اور وہ نظریں اٹھائیں تو نواز دیں۔ اور ان کی چھپی چھپی نظریں یوں لگتا تھا کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب نظر چھپائی دیکھ لیا ان کا دل محمد عربی کریم کے جلووں سے آباد تھا۔ اگر میں یہ جملہ پڑھے لکھے لوگوں کی موجودگی میں دادا صاحب کے آستانے پر اور حضرت سجادہ نشین گولڈا شریف کی موجودگی میں یہ بات کہہ دوں، دادا صاحب کے کرم سے سچ کہہ رہا ہوں، اس غیر گزرے دور میں مشائخ کی آبرو کا نام تھا حضور دادا جی۔ جو میری اس بات سے متفق وہ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ میں اس شخصیت کو سلام عقیدت پیش کرنے لگا ہوں جنہوں نے ساری زندگی نظروں کو چھپا کے رکھا اور کائنات نے ان کی چوکھٹ کی طرف نظروں کو لگا کے رکھا۔ آج میں حضور لالا جی کی بارگاہ میں اگر یوں سلام عقیدت پیش کروں تو وجود علم تھا، وہ وجود عشق تھا، وہ وجود معرفت تھا، وہ وجود خوف خدا تھا، وہ وجود شرافت تھا، وہ وجود طہارت تھا، اور وہ وجود ولایت تھا۔ ہم سب فقیروں کی طرف سے بارگاہ گنج بخش میں بیٹھ کر حاضر ہو کر حضور لالا جی کو سلام، حضور بابو جی کو سلام، حضور تاجدار گولڈا کو سلام، اور گلشن مہر علی کے وہ تمام پھول اور وہ تمام شہزادے جو آج تک تشریف لے جا چکے ان کو سلام۔ حضور لالا جی کی نسبتوں کا صدقہ اللہ ہم سب کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر بھی آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب اظہار محبت فرما رہے تھے۔ ہماری خوشبختی ہے ہمارے درمیان آفتاب ولایت ولی کامل فیضان مہر علی حضور قبلہ عالم حضور
قبلہ پیر سید معین الحق شصف گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ صدارت فرما رہے ہیں. حضور پیر صاحب کے کلام سے آغاز کرتے ہوئے میں نام کی جانب بڑھتا ہوں. حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بخدا رخ پیمبر ہے جمال حق کا مظہر کہ ازل سے مثل ان کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. کہ یہ نہ سبحان اللہ آپ اٹھا کے کہیں سبحان اللہ. حضور پیر صاحب نے جو وصف بھی بیان کیا ہے ماضی حال مستقبل سب کا ذکر کیا ہے. حضور پیر صاحب فرماتے ہیں کہ بخدا رخ پیمبر ہے جمال حق کا مظہر کہ ازل سے مثل ان کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. وہ جو موریا نشین تھا جسے فخر فخر پر تھا کوئی ایسا شاہ والا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حضور کس طرح فرماتے ہیں کہ سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی. سہے ظلم جس نے پھر بھی نہ کسی کو بددعا دی. کبھی مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اگر آپ کی گواہی دیتے تو مزہ آئے. آپ ہے نہ ذرا مل کے کہیے کبھی مہربان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا جسے اپنے گھر بلایا اسے بے طلب نوازا. کہیں میزبان ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور شعر دیکھے وہ غریبوں ناتواں کا وہ یتیموں بے کساں کا کبھی غم گسار ایسا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور ہے معین غلام جن کا سبحان اللہ ہے معین غلام جن کا وہ ہے بحر پر کے والی دو جہاں میں ایسا آقا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا. حقیقت کے لیے اور منقبت کا نظر پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں پاکستان کے ممتاز صلاح خان جناب عبدالصمد کا سب تشریف لائے اور بارگاہ رسالت کے اندر عقیدت کے پھول نشاور کریں. الحمدللہ ناظرین مکرم اے آر ٹی وی کی فیملی کی جانب سے الحمدللہ یہ تعزیتی پروگرام ہے. ہمارے چیئرمین مشتاق مہربان جناب قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب قبلہ نے تشریف لانا تھا اور عدالت کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لائے. لیکن اے آر کی پوری ٹیم جو ہے الحمدللہ حضرت قبلہ فخر السادات جناب قبلہ پیر سید معین الحق شصف گیلانی کے قدموں میں حاضر ہے. صدقار کے روزے وہ رحمت باری ہے. صدقار کے روزے ہر دیکھنے والے پر ہر دیکھنے والے پر ایک کیف سا تاری ہے. امت کے اس شہر
ایک چشمہ نورانی عرفان کا جاری ہے ہر دیکھنے والے پر ایک کیف سا تاری ہے زہرا کے وہ بابا ہے حسنین کے نانا ہے حسنین کے نانا ہے حیدر کے برادر سے نسبت تو ہماری ہے ہر دیکھنے والے پر ایک کیف سا تاری ہے اے میرے علی پر نور وسیلے سے پر نور وسیلے سے فیضان نبی سرور ہر دم یہاں جاری ہے ہر دیکھنے والے پر ایک کیف سا تاری ہے کہتا ہے معین الحق باعجزوں نے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جان بھی تمہاری ہے ہر دیکھنے والے پر ایک کیف سا تاری ہے چند شاہ منتبت حضور بھی اللہ جی سرکار کی بات ہے وارث غوث جلی پرتوے میرے علی ہیں وارث غوث جلی شاہ عبدالحق ولی ابن ولی شاہ عبدالحق ولی ابن ولی مظہر شبیر شکر مطلع انوار حق
سارے بولو یا علی سارے بولو یا علی شاہ عبد الحق ولی ابن ولی ابن ولی لاڈلے میرے علی کے نور چشم بابو جی لاڈلے میرے علی کے نور چشم بابو جی جنت الفردوس سے بڑھ کر ہمیں تیری گلی شاہ عبد الحق ولی ابن ولی ابن ولی اے سخی ابن سخی ہم پر نگاہ مہربان اے سخی ابن سخی ہم پر نگاہ مہربان جگ میں ہر رس میں کرم تیرے گھرانے سے چلی شاہ عبد الحق ولی مل کے سارے بولو شاہ عبد الحق ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی ابن ولی سابق محترم ابھی آپ کے سامنے منقبت کا نذرانہ پیش کر رہے تھے جناب عبدالصمد سراقہ صاحب. اب ہم چلتے ہیں بارگاہ مہر علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور میں پھر صاحب صدر کا کلام پیش کر رہا ہوں فخر السادات اور آفتاب ولایت کا کلام پیش کر رہا ہوں. حضور کی شاہ صاحب فرماتے ہیں مرشد کریم فرماتے ہیں کہ کیا شان ہے تیری مہر علی. مزہ نہیں ہے چشتی بیٹھے ہیں سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے. کیا شان ہے تیری مہر علی تو نور خدا کا پیکر ہے آئینہ حسن و جمال نبی تنویر جناب حیدر ہے. آئینہ حسن و جمال نبی تنویر جناب حیدر ہے. اے پرتب رحمت صلی اللہ اے پرتب رحمت صلی اللہ اے مسئلے گوہر صدق و صفا ہے
کا یہی ایک چشمے کرم اے مہر مبین، تو مرشد کامل رہبر ہے، کیا شان ہے تیری مہر علی، تو نور خدا کا پیکر ہے۔ سامعین محترم، الحمدللہ انتہائی محترم محسن پنجاب اور ہمارے دلوں پہ جن کی حکومت ہے جناب حضور قبلہ کی اوقات جناب قبلہ ڈاکٹر سید طاہر بخاری سے تربیت فرمائے، اور اس گھرانے کے ناظم شریف کے جتنے سادات کرام ہیں جلوہ فرما ہے صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ پیر سید فیض حسن شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ پیر سید عارف حسن شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ والا شان پیر سید شاہد شاہ بخاری صاحب جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ پیر سید محمد علی حیدر علی شاہ صاحب بخاری صاحب جلوہ فرما ہے، صاحبزادہ والا شان جناب قبلہ پیر سید ذیشان الحسن شاہ صاحب بخاری جلوہ فرما ہے، اور مدینہ ملتان شریف سے جناب خواجہ رمضان صاحب ہیں، جناب شیخ الیاس صاحب ہیں، اور خاص طور پہ اور پیاری اور بڑی پیاری روحانی شخصیت بہت سے سادات جلوہ فرما ہے، فخر السادات پیر طریقت جناب قبلہ صاحبزادہ والا شان پیر سید حسنین محمود شاہ صاحب گیلانی جلوہ فرما ہے، بہت سے علماء مشائخ اور بہت سی درگاہوں کے شہزادگان جلوہ فرما ہے، جو سارے شاہ صاحب کی محبت میں یہاں حاضر ہیں۔ میں اب انتہائی ادب کے ساتھ دعوت خطاب دے رہا ہوں، وہ آواز جو فیض عالم کے ممبر و محراب سے بلند ہوتی ہے، میرا ایمان ہے اس ممبر پر وہی بیٹھتا ہے جس پر میرے دادا کی نظر ہوتی ہے۔ میں انتہائی ادب سے ملتمس ہوں جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رمضان سیادی صاحب تشریف لائیں اور اظہار محبت کریں اور خراج تحسین پر پیش کرنے کا اعزاز حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات فقہاء، قائد سرکاری و اکرام، جملہ سادات اعظام، مشائخ اعظام، مہمانان ذوالفقار، حضور فیض عالم داتا بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے فیضان لینا ہے، اور آج ہم بارگاہ گنج بخش سے جس ہستی کے صدقے سے فیضان مانگیں گے وہ خود سراپا فیضان ہے، جن کی ساری زندگی حضور سیدنا مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیرت و سنت میں، علم و عمل میں، فیضان و کردار میں اور ظاہر و باطن میں، اپنے گفتار اپنے کردار میں اول تا آخر اگر ثانی مہر علی ہیں تو صورت مہر علی بھی، اور جنہیں زیادہ عطا ہوئی ہے حضرت لالا کی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا ان میں ہم بھی گناہ گار شامل ہیں۔ دل میں خیال آتا تھا اور یہ ہمیشہ آتا ہے کہ تیری نسل پاک کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور اس پر وقار تقریب کی میزبانی، مہمانی اور خدمت کی سعادت پیکر محمد اجلاس جناب ڈاکٹر سید طاہر بخاری صاحب سے مطلوب، ان کے تمام احباب خدمت گزاران کو عطا ہوئی۔ ہم اس نذرانِ محبت اور حاضری پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تشریف آوری پر حضور پیر صاحب کا تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یہ فیضان کا سلسلہ جو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس سے چلتے ہوئے حضور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور سیدنا داتا بخش حویلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ خواجگاں معین بے قسم حضرت خواجہ معین الدین چشتی حویلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان تمام باغان امت سے ہوتا ہوا حضور سیدنا مہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا، اور آج ان کے مظہر اعظم شہزادی جلوہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان نسبت و محبت کو سلامت رکھے اور اس فیضان کو عام فرمائے، اور اس وحشت و دہشت کے ماحول میں نبی پاک علیہ السلام کے آل و صحاب کی محبت کے پرچم کو اسی طرح آگے بڑھاتے ہوئے ملک پاکستان کو امن، محبت اور اخلاص کی خیرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
سامعین محترمہ، میں انتہائی محبت کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں، اس شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں جو حضور قبلہ عالم آفتاب ولایت ولی کامل صاحبزادہ والا شان سیدنا جناب حضور قبلہ پیر سید معین الحق شاہ صاحب گیلانی الحمدللہ برکاتہ کی صحبت میں رہتے ہیں، اور الحمدللہ گردا کے محراب منبر پر جو آواز بلند ہوتی ہے، میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں حضرت علامہ جناب شیخ عبدالحمید صاحب تشریف لائیں اور اظہار محبت فرمائیں۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم درود پاک و آواز بلند پڑھیں۔ آج کی اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت حضور کی آل پاک کا صدقہ ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے۔ یہ بابرکت معطر مطہر منور محفل پاک جو حضور فیض عالم حضرت داتا بخش علی حویری رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ کے پاک دربار پر منعقد ہے کہ ہمارے مرشد کریم ابن کریم مرشد حق نگر حق نکاح حق آشنا ولی حق نما مظہر حق مظہر حق حضور قبلہ پیر سید شاہ عبدالحق آپ کی یاد میں ہم سب حاضر ہیں۔ میں جب یہاں آ رہا تھا تو راستے میں مجھے ایک خیال بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ ہمارے حضور کی 40ویں کی محفل پاک کے بعد جو لاکھوں کا اجتماع گورنر شریف میں ہوا، 40ویں میں آپ میں سے اکثر لوگ حاضر ہوں گے۔ پوری دنیا نے دیکھا لاکھوں کی تعداد میں اہل محبت نے آپ کی بارگاہ میں وہاں حاضری دی، اور اس کے بعد پہلی محفل پاک جس میں حضور تشریف لائے ہیں، حضور مجدد تعلیمات مہدیہ جانشین حضور لالا جی حضور قبلہ پیر سید غلام معین الحق گیلانی مدد الاولاد آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ 40ویں کے بعد پہلی محفل پاک ہے جو حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ کئی مرتبہ کئی دوستوں نے، ایک نہیں کئی دوستوں نے، اگر میں یہاں نام پیش کروں تو فہرست مان جائے، وقت نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت محبوب الہی کا فرمان کہ جس کو مرشد کامل کی طلب ہو اور وہ فیصلہ نہ کر سکے کہ مرشد کامل کون ہے، تو وہ حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھے، کشف المحجوب کا مطالعہ کرے۔ تو مجھے کتنے ہی دوستوں نے یہ بات بتائی تھی، میرے پاس لکھی ہیں روایات ان کے بیانات، کہ ہم نے کسی نیت سے حضرت داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب کو پڑھا کہ حضرت محبوب الہی نے فرمایا کہ یہ مرشد کامل ادا کرتی ہے۔ ان میں سے کئی افراد نے کہا کہ جب ہم نے اس کتاب کو اس نیت سے اول سے لے کر آخر تک پڑھا تو ہمیں حضور داتا صاحب کی زیارت ہوئی
اور آپ نے فرمایا شاہ عبد الحق کے مرید ہو جاؤ، شاہ عبد الحق کے مرید ہو جاؤ، یہ میرے پاس۔ اور ایک ہمارے دوست ہیں وہ حضرت داتا صاحب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ محبت جسے کسی شخصیت سے عقیدت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں رات کو حاضر ہوا اور رو رو کر میں عرض کر رہا تھا کہ حضور فیض عالم اگر آپ آج موجود ہوتے تو میں آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتا، میں آپ کا مرید ہوتا۔ کہتے ہیں روتے روتے آنکھ لگی، داتا صاحب نے حضور لالا جی کی صورت مجھے دکھائی اور فرمایا اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، گویا میری بیعت ہو گئی۔ میں اس نسبت کو دیکھ رہا تھا کہ حضور لالا جی کی یاد میں کل تشریف کے بعد اگر پہلی محفل بات ہوئی ہے تو وہ حضور داتا صاحب کے پاس اس نسبت کا فیضان ہے۔ اور جو ایک ہی خاندان ہے، یہ سارا مولا علی کا خاندان ہے، اور یہی خاندان ہی فیضان کا خاندان ہے۔ تو یہ وہ نسبت ہے حضرت کرام قدر صبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور لالا جی آپ کی ذات پاک حضور کی اسوہ حسنہ کی تصویر ہے۔ آپ کو جس حوالے سے لے کر آپ کی خاموشی درجہ کرامت کو پہنچی ہوئی تھی، خاموشی درجہ کرامت کو پہنچی ہوئی تھی، اور علم میں آپ ثانی مہر گئے، جملہ کتب درس کی ساری کتابیں آپ کو ازبر تھی، یاد تھی۔ 50-60 سال زندگی کے کتابوں کو ہاتھ نہ لگایا، لیکن جب بھی کسی کتاب کا نام لیتے آپ اس کی زبانی عبادت کرتے۔ وہ جو خاموشی ہے وہ اس وجہ سے تھی کہ آپ اظہار علم کو اپنی ذات کے اظہار کا ذریعہ نہیں بنایا، آپ نے کبھی کبر کا اور اس کا ذریعہ نہیں بنایا کہ اطلاع علم کریں، ورنہ جب بھی جدید ترین علماء کو کسی مسئلہ میں مشکل ہوئی تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ نے اس کو آسان کرنا۔ اور اب آپ کی خاموشی ہم جیسے کم پڑھے لکھوں کی پردہ پوشی تھی، ورنہ آپ کا علم وہ مہر علی کا علم تھا، وہ مہر علی کا علم تھا۔ ہمارے برادر طریقت ہیں دربار شریف کے خطیب ہیں علامہ سمیع الحق صاحب، انہوں نے مجھے ایک بات بتائی کہ زمانہ طالب علمی میں جہاں علماء کا جمع غفیر ہے ان کے لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، شرح عقائد پڑھ رہے تھے ایک مشہور مدرسے میں، مشہور اساتذہ تھے، اور حاشیہ خیالی کی ایک عبارت تھی، 2 دن استاد سمجھاتے رہے، صفات باری تعالیٰ کی بحث تھی، القویوں کی قوت اللہ کی صفت ہے، اس پر بحث تھی۔ محشی خیالی نے اس پہ ایک بات لکھی ہے، وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کو بیان کروں۔ کہتے ہیں 2 دن استاد پرانے استادوں کی تقریریں بھی پڑھ کے سناتے رہے، سمجھ نہ آئی۔ حضور لالا جی کی بارگاہ میں ویسے آئے حاضری میں ملنے کے لیے، آپ نے فرمایا کون سی کتاب پڑھ رہے ہو؟ آپ نے عرض کی شرح عقائد پڑھ رہے ہیں، ساتھ ہی دوستوں نے کہا جی وہ ایک بات ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے فرمایا کون سی؟ طالب علموں نے کہا کہ صفات باری تعالیٰ میں محشی خیالی نے ایک بات لکھی ہے کہ یسیح و اطلاق ہوا، کہ اس کا اطلاق قوت کا اطلاق اس اعتبار سے کہ انہ صفت للہ تعالی، کہ یہ اللہ کی صفت ہے، اور ولا یسیح و اطلاق ہوا علی القوی ہے المشتق علیہ المشتق منہ علیہ تعالی۔ اس عبارت کی ہمیں سمجھ نہیں آئی، عبارت انہوں نے پڑھی، انہوں نے کہا کہ وہاں پر ایک عبارت ہے سمجھ نہیں آئی۔ حضور لالا جی نے ان سے پوچھے بغیر عبارت خود پڑھی، خود عبارت پڑھی۔ آپ نے فرمایا یہی عبارت سمجھ نہیں آئی؟ انہوں نے کہا کہ یہی عبارت استاد 2 دن ہو گئے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا محشی خیالی جہاں کہنا یہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو صفات ہیں وہ ازل
दुनिया से कोई चला जाए, 3 चीजें पीछे रह जाती हैं जो उस जाने वाले के लिए वो पीछे उसका सदका जारी रहता है। फरमाया इल्म युनतफअ बिही, हज़रत लाला जी का इल्म नाफ़े और सदका जारिया दूसरी। मौलाना शरीफ का सारा निज़ाम, मौलाना शरीफ के सारे लंगर खाने, मेहमानों की खिदमत के सारे अंदाज, ये हज़रत लाला जी करीम नवाज के लिए सदका जारिया। और सरकार ने साथ फरमाया वलदुन सालिहुन यद'ऊ लहू, सरकार फरमाते हैं दुनिया से कोई चला जाए और पीछे ऐसी औलाद छोड़कर जाए जो साले औलाद हो, जो अपने वालिद के लिए दुआए खैर का एहतमाम करे, इसाले सवाब का एहतमाम करे, दावते सालिहा का एहतमाम करे। सरकार इरशाद फरमाते हैं वो सवाब उस जाने वाले को मिलता रहेगा। इन तीनों सूरतों में हमारे हजूर लाला जी मुमताज हैसियत रखते हैं, इल्म में भी मुमताज है, सदक़े जारिया में भी मुमताज है, और औलाद भी ऐसी छोड़ कर गए। हजूर मुजद्दिद तालीमात मेहरिया हजरत किबला पीर सैयद गुलाम मुईनुल हक ईरानी और इनके बिरादर असगर हजरत किबला पीर सैयद गुलाम मुईनुल हक ईरानी आपके दुनिया से जाने के बाद दावत सालिहा का ऐसा एहतमाम किया जो हजरत लाला जी का खासा हम सब के दिलों की ठंडक हमारे लिए पनाहगाह आपकी बात पाक है। अल्लाह करीम इनका साया हमारे सर पर बुलंद रखे हैं और लाला जी के फैज़ान को इसी तरीके से हम फरमाते रहे। वाखिर दावाना सामिल मुहतरम अभी आपके सामने जनाब मुहतरम मुकाम शेख अब्दुल हमीद साहिब जो मुर्शिद करीम के हमेशा कदमों में रहते हैं, हज़रत किबला लाला जी सरकार की बारगाह में अपनी मोहब्बतें पेश कर रहे थे और आपके फ़िज़्ल व बरक़ात का जिक्र कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये प्रोग्राम जो है, जो हुज़ूर लाला जी सरकार की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत का ख़िराज पेश किया जा रहा है, ARYQ TV की जानिब से किबला हाजी गौरव साहब और ARY की पूरी फैमिली की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम का इख्तिताम हुआ है। ख़ास तौर पे हज़ूर किबला जी साहब शाह साहब किबला की मोहब्बतें और खलील अहले सुन्नत जनाब अलहाज मोहम्मद खलील मलिक साहब की मोहब्बतें हैं कि जिन्होंने हमें आफ्ताब वलायत हज़ूर किबला पीर सैयद मोइनुल हक शाह साहब के कदमों में लाके बिठा दिया है। मैं बारगाह लाला जी सरकार में ये चंद अशार पेश करता हूँ। पिंडी के हमारे किबला सैयद अल्ताफ शाह साहब ने लाला जी सरकार की बारगाह में इस तरह अज़हार मोहब्बत किया। फरमाते हैं कि मेरे दिलदार दिया चैन करार, मेरे दिलदार दिया चैन करार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार। आपने कहना मेरी सरकार, मेरे दिलदार दिया चैन करार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार। फिर दीद कराओ मैनू एक बार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार। वीरान महल्ले गलियां ने, मुरझाइयां दिल दियां कलियां ने, मेरे दिल दा उजड़ गया गुलजार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार। शाह अब्दुल हक ने पाल लिए नाले ज़हरा पाक दी आल लिए, शाह अब्दुल हक ने पाल लिए नाले ज़हरा पाक दी आल लिए। मैं सदके वारी में बलहार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार। तू मेरे अली दा जानिए, तू मेरे अली दा जानिए, तू बाबू जी दी खास निशानी है, तू मेरे अली दा जानिए, तू बाबू जी दी निशानी है, तू गौसुल आज़म दा, तू गौसुल आज़म दा बलहार, शाह अब्दुल हक मेरे सरकार। सभी दोस्तों में इंतहाई मोहब्बत के साथ दावत दे रहा हूँ। इंतहाई मुकर्रम हस्ती जो फैज़ आदम की निगाहों में रहते हैं और जिनकी पुश्त पर, जिनके सर पर गोरशिफ का साया मौजूद है, मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ खानदान नबूवत के चश्मो-चराग़ शहज़ादा आले अतहार जनाब हज़रत किबला डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी साहब की खिदमत में तशरीफ़ लाए और बारगाह गोरना की बारगाह के अंदर हज़रत किबला पीर साहब की बारगाह में, लाला जी सरकार की बारगाह में अपनी मोहब्बत का अखराज पेश करें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, आस्ताना आलिया गोरना शरीफ,
للہ رب العالمین، افضل الصلاۃ و اتم السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام و اصحابہ الکرام اجمعین۔ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ حضرت داتا گنج بخش کے مزار اقدس کی پرنور فضاؤں میں تو سانس لینا بھی عبادت ہے، اور اس پرنور فضا میں آج جس جلیل القدر ہستی کے تذکرے کے ساتھ ہم یہاں حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میری مراد حضور قبلہ لالا کی رحمۃ اللہ علیہ آج اس تقریب کا انعقاد اس عمل پر دلالت کرتا ہے کہ حضرت قبلہ لالا کی رحمۃ اللہ علیہ صرف غوث علی اور حضرت پیر مہر علی کے نور نظر ہی نہیں، بلکہ خواجہ میری اور سید حجویری کے نور نظر بھی نہیں۔ آپ کو ان کی توجہات بھی میسر اور حاصل ہیں، اور میں دیکھتا رہا پچھلے طویل عرصے تک میرے مخدوم و محترم حضرت صاحبزادہ پیر معین الحق گیلانی صاحب، آپ جس عقیدت سے، جس نیاز مندی سے، جس محبت سے حضرت داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور جس اعزاز اور اکرام سے وہ یہاں رسید ہوتے ان کو نوازا جاتا، اور پھر حضرت مفتی اقبال چشتی صاحب موجود ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آپ کے یعنی حضرت داتا صاحب کے سالانہ اس کی جو تقریب ہوتی ہے اس میں آپ جس سج دھج سے آتے ہیں اور جس محبت کا یہاں سما ہوتا ہے، وہ ایک خاص کریکشن جو داتا صاحب کا اور اس آستھا کا گولڈا شریف کے ساتھ ہے، اس کا منظر ہوتا ہے۔ میں اپنے محکمے کی طرف سے، داتا دربار ایڈمنسٹریشن کی طرف سے حضرت پیر معین الحق شاہ صاحب گیلانی آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج کے اس پروگرام کے لیے وقت عطا فرمایا، اور آج کی اس عظیم نشست میں سادات کرام، مشائخ علماء اور پنجاب کے مختلف خطوں سے، علاقوں سے جو شخصیات یہاں حاضری کے اعزاز سے متصف ہوئی، مشرف ہوئی، میں ان سب کو بھی ہدیہ تبلیغ اور ہدیہ محبت پیش کرتا ہوں، اور بطور خاص ARY ٹی وی اور حاجی عبدالرؤف صاحب اور خلیل اہل سنت، یہ نیا ٹائٹل تو آپ سے لے چکے ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ اس سارے انتظام و انصرام میں وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اب انشاءاللہ ختم تشریف ہوگا، اور حضرت مفتی محمد رمضان سیاسی صاحب جن کے بارے میں آپ سن چکے ہیں کہ وہ یہاں بیٹھے ہیں، حضرت داتا صاحب کی تائید سے بیٹھے ہیں، وہ مہر علی اور غوث علی کی تائید سے بیٹھے ہیں، وہ ختم شریف پڑھیں گے، اور اختتام پر مغرب سے متصل حضرت صاحبزادہ پیر معین الحق شاہ صاحب گیلانی آپ دعائے خیر بھی فرمائیں گے، سال دعا کی دعا بھی ہوگی، دعائے حاجات بھی ہوگی۔ میں ہمارے دیگر ان تمام شخصیات کا اور سادات نارم شریف کا دعا بڑے بہتر طریقے سے جہاں تشریف فرما ہوئے ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور اگر میں ایک کا نام لینا چاہوں، حضرت امام پیر معین صاحب پاک پتن شریف، میں اگر نام لوں گا تو شاید وقت اتنا نہیں ہے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ہمارے دیگر حضرت پیر معین الحق صاحب آپ کے جہاں جمع قریب اور آپ کی تشریف آوری پر بطور خاص کا شکریہ، باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد
يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب الذات والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في الأرض والقلم. سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره. وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين
وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميل خصاله صلوا عليه وعلى أصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. تمام احباب جو ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور یہاں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں جو شامل ہیں فاتحہ شریف پڑھ لیں اور جتنا کچھ پڑھا گیا ہمیں ٹی وی کے ذریعے بہت سے لوگوں نے خون کے ذریعے یہ سارے اسباب پیش کیا ہے ہم سارا کچھ جو ہے فخر سادات اور آفتاب ولایت ولی کامل جناب حضرت قبلہ سعادت والا شان قبلہ پیر سید معین بخش صاحب گیلانی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سارے حضرات اپنی حاجات اپنے دل میں رکھیں آپ سب کے لیے دعا خیر فرما رہے ہیں آمین اللہم ربنا آمین. برحمتک یا ارحم الراحمین.